اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی تھی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر۔ یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں۔ میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا؟ میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا؟ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں۔ 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 7 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو۔ بس مالک بے نیاز ہے نا، بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں، پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میرے مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے۔ اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا، 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا۔ فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ صبر کرنا سیکھے، حوصلہ پیدا کرے۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں گے. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا؟ کیا انقلاب؟ اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں، اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں، اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا، یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں، جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو، خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں. رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں، بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے، پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی، یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی، ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے، ہم پر لوگ خشکی کا تانا لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو اگر کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے، وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ مشکل کے بعد جو آسانی، حضرت لقمان حکیم
ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ تو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو
जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते। ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए। उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते। अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें, तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं। दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बनता है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे 2 किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी 2 किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा। और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। ये दुखी है, ये आजमाइश में। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा। दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखिए दी गल दुखिया ही जाने, दुखिए दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुस्न देखे कहने लगे दुखिए दी गल, ये दुखिया ही जाने ते सुखिए नू की खबरा। ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है। और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा। जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा। और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी, रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना, उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था मैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे मोटे पाए होते थे, 4 पाइयों के, मोटे मोटे पान की 4 पाइयां और बड़ी 4 पाइयां काफर बिछा के बैठ जाते और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, फिर उसी मक्के ने, मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी। फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा है, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में हुजूर की नौकरी की जब दूसरा जानिसार कोई नहीं था। सारे लोग ताने देते, कहते अबू बकर तू अकेला सियाना है, सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी हुजूर की खिदमत में, हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाब अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूँ। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूँ। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेरे खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में, हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे। फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं
اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ حضور نے اعزاز دیا اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی پھر ان کو اعزاز ملا، ان کو درجے ملے، ان کے لیے جو آسانی، حضرت عثمان غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی، سب سے زیادہ مظلومیت، 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاویل الفتاوی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی پر کھانا اور پانی بند تھا، ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے، اس شام اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ کہتے ہیں جناب عثمان غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سکھ میں ہوں۔ کہا 40 دن بیت گئے، کھانا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، تو آج کیوں سکھی ہو؟ فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے، تیری مشکل آسان ہو جائے، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آ کے روزہ افطار کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا شوق نہیں چاہیے، مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی۔ فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا، افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہنے لگا نہیں، انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیا۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف۔ اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے،